بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، کیونکہ منصب نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدر میں لکھا جا چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے آپ کے قلب مطہر کو ان تمام امور اور خواہشات اور تمام برے کاموں اور برے اخلاق سے آپ کو بیزار کر دیا۔ یعنی جو کام اور جو اعمال منصب نبوت کے رسالت کے منافی ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا۔ جب زمانہ نبوت کا وقت قریب آ پہنچا تو سچے اور درست خواب دکھائی دینے لگے۔ ناظرین، نبی کا لفظ نبا سے نکلا ہے، اور عربی لغت میں نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہو۔ مطلق خبر کو نبا نہیں کہتے، اور نبی کو نبی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بذریعہ وحی غیب کی خبریں دی جاتی ہیں جو نہایت بالکل صحیح اور واقع کے مطابق ہوتی ہیں اور کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ نبی کو بذریعہ وحی ایسی خبروں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ امام ربانی شیخ مجدد الفسانی اپنی ایک کتاب میں مختصراً نبوت کی حقیقت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح عقل سے کسی چیز کو تسلیم کرنا اپنے حصوں کے علاوہ ہے، یعنی کہ جو شے حصوں کی صلاحیت سے محسوس نہ کی جا سکے عقل اس کو محسوس کر لیتی ہے، اسی طرح نبوت عقل سے آگے ہے کہ جن چیزوں کو عقل بھی محسوس نہیں کر پاتی وہ چیزیں بذریعہ نبوت محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اسی لیے وہ غیبی امور کہ جن کو عقل اور حصے محسوس ہی نہیں کر سکتی، وہاں کسی قسم کی بھی حصوں کی اور عقل کی رسائی ممکن نہیں، وہ غیبی امور بذریعہ وحی اور نبوت کے منکشف ہوتے ہیں، اور امور غیبیہ کے ادراک کا ذریعہ اور وسیلہ صرف وحی نبوت ہو، اور وحی نبوت کی حقیقت تو حضرات انبیاء ہی سمجھ سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمت سے ہم جیسے نادانوں کو سمجھنے کے لیے وحی نبوت کا ایک نمونہ عطا فرمایا ہے کہ جس کو دیکھ کر کچھ نبوت کی حقیقت کو سمجھ سکے ہیں، اور وہ وحی نبوت کا نمونہ سچے خواب ہے کہ جو حس اور عقل کے علاوہ غیبی امور کے انکشافات کا ایک ادنا ذریعہ ہے۔ مختصراً یہ کہ جس طرح غیبی امور کے انکشافات کا اعلیٰ ترین ذریعہ وحی نبوت ہے، اسی طرح غیبی امور کے انکشافات کا ادنا ترین ذریعہ سچے خواب ہے، جس سے انبیاء کرام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ چنانچہ دلائل ابی نعیم میں باسند حسن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد علقمہ بن قیس سے مراسلاً مروی ہے کہ اول انبیاء علیہ السلام کو خواب دکھلائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سچے خوابوں سے ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں تب بحالت بیداری ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت سے قبل ایک عجیب و غریب خواب دکھلایا گیا، اسی وجہ سے سچے خواب وحی نبوت کا ایک نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ سچے خواب صالح نبوت کا ایک جز ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا ہر خواب ہمیشہ سچا ہی ہوتا ہے، اور حضرات انبیاء کے خواب میں کبھی بھی جھوٹ کا امکان ہی بھی نہیں ہوتا۔ البتہ صالحین کے خواب میں صدق غالب رہتا ہے۔ شاذ و نادر ہی ان کو ایسے خواب آتے ہیں جو پریشان کن ہوتے ہیں اور جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ناظرین، کسی انسان کے خواب کا سچا یا جھوٹا ہونے کا بہت حد تک دار و مدار اس کے اپنے سچے اور جھوٹے ہونے پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا ہے وہی خواب میں بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خواب کے صادق ہونے میں انسان کے اپنے صادق ہونے کا خاص اور گہرا تعلق ہے، یعنی جو شخص جتنا زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی اس قدر سچا ہوگا، اور جس قدر کوئی شخص جھوٹا ہوگا اس کا خواب بھی اس قدر جھوٹا ہی ہوگا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 26واں جز ہے، اور کبھی یہ فرمایا کہ 40واں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 45واں، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 50واں، اور ایک اور حدیث میں 70واں جز ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ 76واں جز ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ اپنی کتاب احیاء العلوم کی کتاب الفقر زاہد میں فرماتے ہیں کہ ان مختلف کلمات کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ان میں کوئی تضاد ہے یا ایک دوسرے کے مخالف ہیں، بلکہ ان مختلف کلمات سے جو اشارہ سمجھ میں آتا ہے وہ صدیقین کے درجوں کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی کسی کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اس کے لیے 26واں جز ہے، اور کسی کو 40واں یا 50واں یا 70واں یا 76واں اس کے اپنے درجے کی بنیاد پر ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔